اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے متعلق اخلاق پڑھیں گے۔ سوال ہے، کھانے پینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق تھے؟ جواب، خدا کی معمولی سی نعمت کو بھی بڑی نعمت سمجھتے، جو سامنے آتا اس کو واپس نہ کرتے، بڑھیا ہو یا گھٹیا، بشرطیہ کہ ناجائز نہ ہو۔ اور ہمیں بھی یہی اصول اپنانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، معمولی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں شمار کر کے کھائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ بڑھیا ہو یا گھٹیا، سوائے اس بات کا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ اگر نہ ملتا تو صبر کرتے، چنانچہ کئی دن صاف گزر جاتے، پیٹ پر پتھر باندھتے، مگر صبر میں فرق نہ آتا، رضا میں کمی نہ ہوتی۔ ایسا بھی ہوا کہ مہینے گزر گئے اور دولت خانے میں چولہا ٹھنڈا پڑا رہا۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ پکا، دولت خانے میں چولہا ٹھنڈا پڑا رہا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھتے، اول ہاتھ دھو لیتے اور بسم اللہ پڑھتے، ہاتھ پر یا کسی چیز پر تکیہ لگا کر سینی یا میز پر کھانا نہ کھاتے، نہ پرتکلف چھوٹے برتنوں میں ایک ہی تشت یا خواب میں بہت سے آدمی کھا لیتے، جیسے کہ آج کل بھی عرب کا ماحول ایسا ہی ہے کہ وہ بڑے تھالوں میں کئی آدمی مل کر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں۔ زمین پر دسترخوان بچھایا جاتا، اسی پر کھاتے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا کی نعمت کی برائی نہ کرتے، کھانا پسند آتا تو کھاتے ورنہ ہاتھ کھینچ لیتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پسند آتا تو کھاتے ورنہ کھانا نہ کھاتے، لیکن کبھی بھی اس کی برائی نہ کرتے، عیب ہرگز نہ نکالتے۔ فارغ ہونے کے بعد جب کھانا اٹھایا جاتا تو فرماتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا من المسلمین، کہ ترجمہ، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، سیراب و شاداب کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تکلفات سے بالکل سادہ ہوتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا وہ ہمیں پکا کر کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زوجۃ النبی تھیں، ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ ہمیں وہ کھانا کھلائیے جو کہ ہمارے نانا کھایا کرتے تھے۔ اس پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے بچوں، آج تمہیں وہ کھانا پسند نہیں آ سکتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اچھی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور پسند آئے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں، تھوڑے جو دل کر ہانڈی میں ڈالے، ذرا سا زیتون کا تیل ان کے اوپر ڈالا اور کچھ مرچیں، کچھ زیرہ وغیرہ ملا کر فرمایا، یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ چلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نرم کرنا، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا کس قدر سادہ ہوا کرتا تھا۔ چھلنی اس زمانے میں نہ تھی، جو کا آٹا پیسا جاتا اور پھونکوں سے اس کا پھوکڑ اڑا دیا جاتا۔ پھوکڑ کے معنی کچرے کے ہیں، یعنی اس کا کچرا پھونکوں کے ذریعے سے اڑا دیا جاتا۔ چپاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی نہیں پکائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی 2 دن متواتر جو کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ بھرائی عمر بھر میسر نہ ہوئی۔ 2 دن پیٹ بھر کر متواتر 2 دن لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی پیٹ بھرائی روٹی میسر نہیں ہوئی۔ کئی راتیں فاقے سے گزر جاتی، کمر سیدھی کرنے اور سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے، مگر نہ اس کی وجہ سے کہ آمدنی کم تھی، بلکہ اس لیے کہ دنیا کے یتیم اور فقراء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں برابر کے حصے دار تھے، جو کچھ آتا فوراً خرچ ہو جاتا۔ یہاں تک یہ لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں فاقے سے گزر جاتی تھی، کمر سیدھی رکھنے کے لیے اور سہارا دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، مگر اس وجہ سے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی کم تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں سے دنیا کے یتیموں اور فقراء کا بھی حصہ تھا۔ ارشاد ہوا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ نمک کی بھی تعریف کی گئی کہ غریب کی روٹی کو لذت کے ساتھ حلق سے اتار دیتا ہے۔ سیر شکم کبھی نہ تناول فرماتے، کچھ بھوک چھوڑ دیتے۔ سیر شکم کبھی نہ تناول فرمایا، یعنی پیٹ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا نہ کھایا۔ سیر شکم کا مطلب ہے پیٹ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا نہ کھایا، کچھ بھوک چھوڑ دیتے تھے۔ تر چیزوں کو 3 انگلیوں سے کھاتے اور فراغت کے بعد ان کو چاٹ لیتے، بیچ میں سے اور چھانٹ کر کھانے سے منع فرماتے، جب تک ہڈی میں گوشت رہتا پھینکنے کی اجازت نہ دیتے، گری ہوئی چیز کو صاف کر کے کھانے کی ترغیب دیتے اور دسترخوان پر گرے ہوئے ریزوں کے کھا لینے کو برکت کا باعث قرار دیتے۔ پیالہ یا ہنڈیا کی تلچھٹ خاص طور سے کھاتے تھے۔ صدقے کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہ کھاتے، ہاں ہدیہ شوق سے کھا لیتے۔
پینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ 3 سانس میں پانی نوش جان فرماتے۔ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لیتے، اور ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب پانی پئیں تو ہم بھی برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ صدقہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ صدقے اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: صدقہ تو یہ ہے کہ ثواب کے خیال سے کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دی جائے اور کسی خاص شخص کی خصوصیت منظور نہ ہو، اور ہدیہ یہ ہے کہ اس شخص کا اکرام اور تعظیم منظور ہو۔ صدقہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے کسی شخص کو ہم کسی ضرورت مند شخص کو کچھ دیں اور خاص شخص کی خصوصیت منظور نہ ہو، اور ہدیہ یہ ہے کہ اس شخص کا اکرام اور تعظیم منظور ہو۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اگر کوئی ہدیہ بھیجتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز کیا ہوتا؟ تو جواب ہے اس کا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیتے، دعا فرماتے اور اس سے بہتر چیز دینے کی کوشش فرماتے۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر کرنے کی کوشش کرتے، تو اگر کوئی ہدیہ دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام غذا کیا تھی، یعنی عام طور پر کیا کھاتے تھے؟ جواب: چند چھوارے، جو کی روٹی، ستو، دودھ، گوشت۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی چیزیں مرغوب تھیں؟ جواب: کدو، شہد، دودھ، گوشت اور خصوصیت کے ساتھ ران کا گوشت۔ ران کے گوشت کی حکمت یہ ہے کہ ران کے گوشت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تبلیغ کے کام میں رہا کرتے تھے اور بہت کم گھر میں آیا کرتے تھے، تو ران کا گوشت کیونکہ جلدی گل جاتا تھا اور جلدی جلدی اسے کھا لیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ٹائم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ران کا گوشت پسند تھا۔ سوال ہے کون سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھیں؟ تو جواب ہے لہسن، پیاز اور بدبو کی چیزیں۔ جتنی بھی چیزیں بدبو کی ہوتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی۔ الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔